یہ قبر ہے جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ ارض الانبیاء پہ اس وقت میں حاضر ہوں اور جارڈن کے اندر مسلسل کئی دنوں سے ہمارا سفر جاری ہے۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو جو آئے گی اس میں ہم 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مزار فیض الانوار کی زیارت کرائیں گے اور ان کی سیرت پہ کچھ نہ کچھ ہم کہنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے چمکتے ہوئے 3 ستاروں کے نام حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین۔ بہت زبردست ان کا واقعہ ہے۔ مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے لیے 3000 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ ناظرین، ثواب کی نیت سے مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور مکمل دیکھنے کے بعد ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا کہ دوسرے مسلمان بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سیرت کو جان سکے اور اسلام کتنی مشقتوں سے دنیا میں عام ہوا ہے اس سے بھی آگاہی ہو سکے۔ ناظرین، واو سالن اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 مرحلے پر واقع ہے۔ اسی مقام پر معرکہ موتا پیش آیا۔ یہ سب سے بڑا خونریز معرکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ہی پیش آیا۔ یہی معرکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کا زمانہ وقوع جمادی الاولیٰ 8 سن ہجری بتایا جاتا ہے۔ اس معرکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیصر و روم کا گورنر، جس کا نام شرجیل بن عمر غسانی تھا، جو بلقا پر یہ گورنر معمور کیا گیا تھا، اس نے انہیں گرفتار کیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن اڑا دی۔ یاد رہے، سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت ہی بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات سخت ناگوار گزری اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ سب سے بڑا لشکر اسلام تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ ناظرین، یہ وہی حضرت زید بن حارثہ ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اور طائف کے سفر میں بہت سارے پتھر انہوں نے کھائے تھے۔ انہی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سپہ سالار مقرر فرمایا اور فرمایا کہ زید قتل کر دیے جائے تو جعفر اور جعفر قتل کر دیے جائے تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرما دیا۔ ناظرین، ہم باب الرئیسی پر پہنچ چکے ہیں اور باب الرئیسی کے اوپر یہ سبز گنبد کا آپ نظارہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ سبز گنبد آپ کے مزار فیض الانوار کا نہیں ہے بلکہ باب الرئیسی جہاں سے آپ کی انٹری ہوتی ہے، لیفٹ اور رائٹ کے چھت کے اوپر یہ سبز گنبد بنا ہوا۔ ناظرین، بالکل ایسا ہی ہوا جس طرح سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قافلہ روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، پہلے سپہ سالار زید بن حارثہ ہوں گے، ان کے بعد جعفر طیار اور پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بالکل ایسے ہی ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس میدان کارزار میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ سپہ سالار مقرر کیے گئے۔ کئی تلواریں آپ نے توڑی اور بالآخر اسلام کو فتح نصرت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم ان کی تربت مقدسہ پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنبد کا نظارہ کر رہے ہیں اور ان کے باب الرئیسی پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ بس عنقریب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فیض الانوار کی آپ زیارت کریں گے۔
بھی ہے جس نقش قدم سے روشن، آج صد شکر میں اس نقش قدم تک پہنچا، آج صد شکر میں اس نقش قدم تک پہنچا، اس کے آگے میری جرت نہ تقاضائے ادب، اس کے آگے میری جرت نہ تقاضائے ادب، میرا افسانہ فقط دیدہ نم تک پہنچا، میرا افسانہ فقط دیدہ نم تک پہنچا، کتنے خوش بخت ہیں ہم لوگ کہ وہ نور تمام۔ ناظرین سلام پیش کریں، السلام علیکم یا صحابی جلیل حضرت سیدنا جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کریم کی ان کی تربت پہ کروڑا رحمت نازل ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فیض الانوار کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ کیسے ایک امی لقب لوح قلم تک پہنچا، کیسے ایک امی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والہانہ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ماہو انجم بھی ہے جس نقش قدم سے روشن، ماہو انجم بھی ہے جس نقش قدم سے روشن، آج صد شکر میں اس نقش قدم تک پہنچا، آج صد شکر میں اس نقش قدم تک پہنچا، اس کے آگے میری جرت نہ تقاضائے ادب، اس کے آگے میری جرت۔ ناظرین یہاں سے ہماری واپسی ہو رہی ہے اور دوسرے صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فیض الانوار کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ بس ان کے مزار سے چند قدم کے فاصلوں پر ہی ان کا بھی مزار فیض الانوار ہے۔ راستے کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ حکومت جارڈن نے تمام مزارات انبیاء، مزارات صحابہ، یہاں دیکھیے نام ہے مقام الصحابی جلیل زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کر رہا تھا کہ حکومت جارڈن نے تمام مزارات انبیاء، مزارات صحابہ پر خدمتگار متعین فرمائے ہیں۔ یہ دیکھیں بھائی آگے آگے چل رہے ہیں ہمارے، یہ مزار کے خدمتگار ہیں۔ یہ سیڑھی سے اوپر چڑھیں گے تو یہ مینار نظر آئے گا اور یہاں سے ہم نے رائٹ کی طرف جانا ہے۔ اس سے پہلے بھی میری حاضری ہو چکی ہے ان کے مزار پر، یہ دوسری یا تیسری حاضری ہے میری۔ یہ سامنے آپ کا باب الرئیسی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم یا صحابی جلیل حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین یہ اس عظیم ہستی کی قبر ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، طائف کے سفر میں حضور کے ساتھ تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خریدا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تھا۔ یہ خریدے ہوئے غلام تھے، غالباً ان کے گھر والے یمن میں رہا کرتے تھے۔ جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ مکے آ گئے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، اگر زید آپ لوگ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اس کو لے کے چلے جاؤ۔ ان کے والد تھے اور غالباً بھائی بھی تھے، انہوں نے جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کے لیے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دی اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں ان سے بہتر انسان کوئی نہیں،
اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی تعریف کی انہوں نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ان کو اعزاز بخشا کہ کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ میرا منہ بھولا بیٹا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی قبر پہ میں حاضر ہوں، اور سب سے پہلے جنگ موتا میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار مقرر فرمایا تھا، اور جھنڈا سفید رنگ کا انہی کو عطا فرمایا تھا۔ اس عظیم ہستی کی قبر پہ حاضر ہوں۔ اللہ کریم ان کی فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے فیضان کو ساری امت پر عام فرمائے۔ ناظرین، یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مداح الرسول، جو دربار رسالت کے بہترین نعت خوان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے والے صحابی رسول، بہترین تلوار بازی میں ماہر جنگجو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ راستے کے مناظر پیش خدمت ہے۔ باہر کا جو باب الرئیسی ہے، سیدھے ہاتھ پہ یہ مقام الصحابی جلیل عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نفیسہ بھی ریڈی ہیں۔ باہر والے دروازے سے جہاں انٹر ہوں گے تو یہ سامنے خوبصورت آپ کی گنبد کا نظارہ ہے، یہ دیکھیں اوپر، اسی کے نیچے آپ کا جسد مبارک ہے۔ یہاں سے ہم رائٹ کی طرف موو کر گئے، نیچے پانی ہے، خدمت گزار جو ہے وہ فرش دھو رہے ہیں، کیونکہ بالکل دربار بند ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ رات کے حصے میں بڑی مشکلوں سے ہم پہنچے ہیں، پورا دن ہمارا سفر میں گزرا ہے، اور سفر کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو چاکلیٹی کلر کا دروازہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ کا نام لکھا ہے، مقام الصحابی جلیل عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دروازہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہو انجم بھی ہے جس نقش السلام علیکم یا صحابی جلیل عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کریم کی ان کی تربت پر کروڑا رحمت نازل ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا حسین جلوہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے حوالے سے حضور نے فرمایا، اصحاب کالنجومی، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد جتنے صحابہ ہیں سب قطعی جنتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض کا نام لے کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، ایسے تمام صحابہ صحابیات جنتی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پیروی کرنے والا کامیاب ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت کی محبت بھی سینے میں رکھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی الفت بھی اپنے سینے میں رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، حضرت ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ پاک ان جنتیوں کا صدقہ ہمیں بھی جنت میں، جنت الفردوس میں اللہ گھر عطا فرمائے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، جو ان کو جنتی نہیں سمجھتا وہ ضرور جہنم میں جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا گستاخ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیکھیں، اہل بیت کی محبت ضرور سینے میں رکھیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فراموش ہرگز ہرگز نہ کیا جائے۔ اہل بیت کشتی ہیں، اور کشتی کو چلانے والا جو باہری جہاز کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ کس کو فالو کرتا ہے؟ ستاروں کو دیکھتا ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر باہری جہاز کو ڈرائیور کنارے لگا لیتا ہے۔ اگر وہ ستاروں کو نہ دیکھے، ستاروں کو فالو نہ کرے، تو پوری زندگی وہ سمندر میں گھومتا رہے گا، کبھی کنارہ نہیں مل سکتا۔ یہی مثال ہے
اس لیے ضروری ہے صحابہ کا دامن، اہل بیت کا دامن۔ امام فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب نجم ہے اور نام ہے ہجرت رسول اللہ کی۔ ناظرین، یہاں پر اپنے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبرے کی ہوگی۔ یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ہمارے چینل زبیر مکی 1 کو دل سے سپورٹ کریں، ویڈیو کو شیئر لازم کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔